حسد کرنے والے رشتہ دار، ضد کرنے والے رشتہ دار اللہ پاک کسی کو نہ دے۔ ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح اتنا حسد اور اتنا ضد کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے اور اس شادی میں رکاوٹیں ڈالنے والے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی، اور وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ خیر سے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیریت سے ہی رکھیں۔ آج کل موسم جو ہے وہ بڑا ہی سرد ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور میں صبح 10 بجے تک تو اندر ہی رہتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا چھوٹی، وہ بھی میں اگر اٹھوں باہر تو ساتھ اٹھاتی ہے اور پھر بیمار نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں جو ہے نا خود بھی بستر میں پڑی رہتی ہوں۔ ویسے صبح وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں اٹھ کے سب کو ناشتہ دے دیتی ہوں، اس کے بعد میں بھی لیٹ جاتی ہوں۔ جب دھوپ نکلتی ہے تب اٹھتی ہوں، باہر آتی ہوں تو کچھ کام میں کرتی ہوں، کچھ میری بڑی بیٹی میری ہیلپ کرتی ہے، وہ ساتھ ہم لوگ کر لیتی ہیں۔ زیادہ تر وقت تو اب بستر میں ہی گزرتا ہے اور اندر ہی اندر کھانے پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں۔ اور کل تھا نیا سال کا پہلا دن۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو نیا سال مبارک ہو، اور اللہ پاک سب بہن بھائیوں کا نیا سال جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا اور اچھا نیک لے کے آئے ان کے لیے، اور ان کے دل کی ساری مرادیں پوری ہوں، ساری حسرتیں پوری ہوں۔ اور اس کے بعد جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ حسد کرنے والے کون ہیں۔ میرے بھائی کے ساتھ نا ضد کرنے والی میرے اپنے ابو کی سگی بھانجی اور بھانجے ہیں، اور یقین کریں میرے ابو کی پوری زندگی نا نماز پڑھنے میں اور گزر گئی، اور کسی نے اگر کچھ بھی کہہ دیا نا تو میرے ابو صرف سنتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ خود ہی جا کے ان کو مناتے ہیں۔ یہ میرے ابو کی عادت میں شامل ہے۔ اور سب میرے ابو کے بھانجیوں کو، بہنیں جتنی اچھی تھی نا، بھانجے بھانجیاں اتنے ہی حاسد نکلے۔ خیر سارے تو نہیں ایسے، بس ایک پھپھو کے بچے جو ہے نا، جس کی ابھی شادی ہے ایک میرے کزن کی، اب میں آپ کو اس کی شادی کا واقعہ سناتی ہوں۔ ہوا کیا کہ جو ہے میرے بھائی کا، جب ہم نے پہلے میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی 21-22 سال کا ہے، جیسے ہی وہ تھوڑا جوان ہوا تو میرا جو بڑا بھائی ہے نا، اس نے ہمارے رشتہ داروں میں میرے ابو کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ 9 بہنیں ہیں، اب 9 بہنوں کے بچے اور پھر آگے سے ان کے بچے، تو اچھا خاصا بڑا خاندان ہے میرے ابو کا نا۔ تو میرے ابو نے اپنے ایک بھانجے کے گھر جانا شروع کیا کہ اس کی بیٹی کا ہم لوگ رشتہ کریں گے۔ تو وہاں پہ میرے ابو کی جو دوسری بھانجی تھی نا، وہ خلاف تھی کہ ہم لوگ وہاں سے رشتہ نہ کریں۔ اس نے اپنے بھتیجے کا رشتہ اس کے لیے پوچھ لیا ہمارے پوچھنے سے پہلے۔ اچھا وہ اس نے پوچھا، کچھ عرصے تک اس کو رشتہ مل گیا، ہاں ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے وہ منگنی توڑ دی، صرف اس ضد میں کہ میرے ابو میرے بھائی کا رشتہ نہ کریں، یعنی کہ میرے بھائی کا رشتہ وہاں سے نہ ہو۔ اچھا پھر ہم نے ایک اور جگہ میرے ابو کا، وہ بھی میرے ابو کا بھانجا تھا، اس کی بیٹی کا رشتہ میرے ابو مانگنا چاہ رہے تھے۔ وہ ہم نے خواہش ظاہر کی کہ ہم لوگ وہاں سے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ اندر سے ایسا کر رہی ہے۔ اچھا میرے ابو نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ اب میں اس کے گھر سے رشتہ پوچھوں گا، ابھی ہم نے پوچھا بھی نہیں تھا، یہ میڈم وہاں پہنچ گئی، یہ والا اپنا رشتہ توڑ کے اس کے گھر میں پہنچ کے وہاں سے اس نے رشتہ مانگ لیا۔ خدا کی کرنی، انہوں نے بھی اس کو ہاں کہہ دی، وہاں پہ اس نے دھوم دھام سے منگنی کی، وہاں سے اس کا رشتہ ہو گیا۔ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بھتیجے نے اس لڑکی کے ساتھ کافی فری ماحول رکھا، کافی گپ شپ رکھی، اور اس گپ شپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ فری ہنسی مذاق میں اس نے لڑکی کو تھپڑ مار دیا، اور اس وجہ سے پھر ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب وہاں سے بھی رشتہ اس کا ٹوٹ گیا، ہم لوگ ان کے گھر میں بھی نہیں گئے رشتہ پھر مانگنے کے لیے۔ ابھی صرف ہمارے گھر میں ارادے تھے، ہم نے منہ سے زبان سے یہ بات نکالی اور اس نے پہلے یہ کام کر دیا۔ اب اصل میں وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی جو میرے ابو کی جو بھانجی ہے نا، اس کے آگے سے بھتیجی جو تھی اس کا رشتہ ہم لوگ کریں۔ وہ ہم کرنا چاہتے نہیں تھے، کیونکہ میرے ابو کو جو ہے نا پتہ تھا اس کی اپنی بھانجی کے مزاج کا۔ تو ابو نے کہا کہ اور سب کے گھروں سے پوچھ لوں گا، ان کے گھر سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا، نہ کبھی کروں گا رشتہ، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں کان ہی پکڑوانے۔ اور وہ اس ضد میں ہمارا کہیں سے بھی رشتہ نہیں ہونے دے رہی تھی، مطلب جہاں ہونے کیا لوگ ہمیں دینا چاہتے تھے، لیکن یہ تھا کہ یہ پہلے پہنچ جاتی تھی۔ ابھی ہم نے پھر کیا کیا کہ ایک اور جگہ، یہ ہم غیروں میں سے ہے، اس لڑکی پہ انہوں نے خود الزام لگا دیا۔ وہ یہاں پہ میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا دور، ان کا ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گھر ہے،
میں 1-2 بار وہاں پہ ہمارے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں وہاں پہ گئی، تو ان کے گھر میں گئی، انہوں نے اچھی خاصی ہماری خاطر کی اور مطلب عزت دی، رسپیکٹ دی، تو وہاں پہ ہم لوگ چگ رہے نا، تو مجھے کہتی ہیں کہ اس نے واپس آ کے یہ لوگوں میں، اپنے سارے رشتہ داروں میں بات پھیلا دی کہ یہ لوگ تو وہاں پہ رشتہ پوچھنے جا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے رشتہ کر لیا ہے۔ اب دوسرا جو میرا کزن جس کے گھر میں ہمارا ارادہ تھا اور ہم نے پھر نہیں پوچھا، اس نے وہاں سے رشتہ پوچھ لیا تھا، اس کزن نے جا کے اور جو لڑکی تھی، اس لڑکی کی جو بہنوئی تھے نا، اسے جا کے مبارکباد دی کہ تمہاری تو سالی کا رشتہ ہو گیا ہے میرے کزن کے ساتھ۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم سے نہ کسی نے مانگا، نہ کسی نے پوچھا، تو رشتہ کیسے ہو گیا؟ اس لڑکی کے پھر گھر والوں نے ہم سے رابطہ کیا، جو ابھی میری بھابھی بن رہی ہے، کہ اس طرح کر کے آپ کے خاندان والے ہماری بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں، آپ تو وہاں پہ ویسے گئی تھی لیکن انہوں نے یہ مشوری کر دی ہے ہماری بیٹی کی بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اسے ذرا کنٹرول کریں۔ میں نے پھر جب یہ بات اپنے بھائی سے کی اور اپنے امی ابو سے کی، تو امی ابو نے کہا کہ نہیں، بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، ہم لوگ خود نواسیوں والے ہیں، اور اگر ہمارے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اس کا نام جوڑ ہی دیا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے رشتہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ان سے رشتہ مانگتے ہیں، ان سے کہو کہ ہم رشتہ کریں گے اگر ہمیں دیتے ہیں تو، دینا چاہتے ہیں تو پھر میں نے فون پہ ہی ان سے بات کی کہ ہمارا اس طرح ارادہ ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ کرنے کا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی ہماری وجہ سے مفت میں بدنام ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری یہ کزن جو ہے نا وہ اس طرح کر رہی ہے، گیمز کھیل رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم سوچیں گے، پھر انہوں نے کچھ عرصہ تھوڑا سا ٹائم لیا اور پھر انہوں نے ہاں کہہ دی، اور میرے بھائی نے بھی کہا کہ اگر اس کا نام پہلے سے ہی انہوں نے میرے ساتھ جوڑ دیا تو ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے میں یہی کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کی جو اچھائیاں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ ہنر اس کے پاس اتنا ہے اور سلیقہ مند بہت ہے، خوبصورت کافی ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کر کے اب میرے بھائی کا رشتہ تو ہو گیا، اب ہم نے اس کی جو شادی کرنی ہے، اب جب ہم نے اپنے بھائی کے یہاں سے رشتہ کر لیا، اس نے اسی لڑکی کا جو رشتہ جس کا ہم نے کیا ہے نا، اسی لڑکی کی کزن کا اس نے رشتہ مانگ لیا۔ اب اس لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کے بھانجے بھتیجے کے ساتھ، لیکن ابھی جیسے اس نے رشتہ کر لیا پھر یہ ڈیٹ کے انتظار میں تھی کہ ہم لوگ کب شادی کریں گے۔ اب جب اسے ہماری شادی کی ڈیٹ کا پتہ چلا، اس نے اسی ٹائم پہ اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ اب ہماری شادی کی ڈیٹیں جو تھیں نا، ہم نے شروع سے ہی اس کو بتایا ہوا تھا کہ ہماری 23-24 کو ہماری شادی شروع ہو جانی ہے، اور اس نے پہلے کہتی رہی ہے کہ نہیں میرے بھتیجے کو تو چھٹی نہیں مل رہی، وہ تو ابھی نہیں آ سکتا۔ ابھی 2-3 دن پہلے اس نے کیا کیا ہے کہ ہماری 26 تاریخ کو ہم نے جو مایوں تھا نا، اس کی دعوت تھی، میری چھوٹی بہن نے پکائی ہوئی تھی، اس کے گھر ہم نے کھانے جانا تھا 26 تاریخ کو، اس نے 26 تاریخ کو اپنا ولیمہ رکھ دیا۔ اتنا ہمیں پریشان کر رہی ہے، اتنا ہمیں تنگ کر رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈیٹیں آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ ہم لوگ ڈیٹس آگے اس لیے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ میرے بھائی کی چھٹی بھی ہو چکی ہے اور میرے بھائی اب واپس بھی آ رہے ہیں، دونوں بھائی، ان کی واپسی کی سیٹیں بھی کنفرم ہیں اور ان کی زیادہ چھٹیاں بھی نہیں ہیں، ان کی ڈیٹ بہت کم چھٹیاں ہیں، ان کے پاس ڈیٹ نہیں ہے اتنی، مطلب رہنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس یہاں پہ نا، ہم لوگ ڈیٹ فکس کر چکے تھے، اس کے مطابق انہوں نے سیٹیں کروائی نہیں تھی، تو یہ ہمارے لیے ابھی اتنا اس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، یقین کریں اتنی ٹینشن اس نے دی ہوئی ہے، تو اللہ ایسے حاسد رشتہ دار کسی کو بھی نہ دے۔ ہم لوگ جائیں گے اس کی شادی میں بھی اٹینڈ کریں گے، کیونکہ میرے ابو کے اصول ہیں کہ ناراضگیاں نہیں پالنی، اس کا اپنا ایمان، اس کی اپنی نیت، اسے اللہ خود سزا دے دیں گے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن وہ ہر جگہ ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی بھتیجی کا رشتہ نہیں کیا، اور ہم کیسے رشتہ کرتے جس نے ہمارا پہلے ہی اتنا جینا آرام کیا ہوا تھا، آگے بھی اس نے کرنا تھا، تو ہم ہر بندہ اپنے گھر کا سکون دیکھتا ہے نا، ہمیں اپنے گھر کو سکون چاہیے تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کا رشتہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بدلے اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک تو ہمارے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ہر قدم پہ اس نے ہمارے لیے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی جناب آج کی اپڈیٹس، اور کہانی کا سلسلہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ پارٹ 2 میں نے سیو کیا ہوا ہے لیکن ابھی وہ اپلوڈ نہیں کیا، سوچا کہ چلے نیو اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنا کہانیوں کا سلسلہ بھی شروع کروں گی۔ آپ لوگوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیے رکھنا ہے، ان سبسکرائب نہیں کرنا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔